ایک شخص تھا جو ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی نہیں کیا کرتا تھا، یعنی یہ جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے جو ہم پر واجب کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسے نہیں کیا کرتا تھا۔ حالانکہ اس شخص پر قربانی واجب تھی، لیکن ان کی فکر یہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی کہ کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی۔ ایک جانور کو بے جان کر دینا، اچھا بھلا وہ جیتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، اپنا رزق پاتا ہے زمین پر، لیکن ہم لا کر اسے ذبح کر دیتے ہیں، اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا، اسی کے بدلے میں جو رقم ہوگی، یعنی جتنے پیسے کا، جتنے ہزار کا جانور لا کر میں اسے ذبح کروں گا، تو یہ سب کچھ نہ کرتے ہوئے میں اتنا ہی پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کروں گا۔ اور وہ کئی سال سے ایسا ہی کرتے تھے کہ جانور ذبح نہیں کیا کرتے تھے، قربانی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اتنی ہی رقم غریبوں میں، مسکینوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور جن لوگوں کو جنت میں جانے کی خوشخبری دی گئی ہے، جنہیں جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ سب جنت میں جا رہے ہیں، لیکن اس شان سے جا رہے ہیں کہ اعلیٰ سواریوں پر سوار ہیں، اور وہ سواری کوئی اور نہیں بلکہ وہی جو دنیا میں انہوں نے فربا اچھے جانور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے، انہی جانوروں پر وہ سوار ہو کر جنت میں جا رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ یہ وہاں حیرت سے لوگوں کا منہ تک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمان تو میں بھی ہوں، مومن تو میں بھی ہوں، جو آپ لوگ کیا کرتے تھے روزے نماز میں بھی کیا کرتا تھا، تمہیں جنت میں جانے کے لیے سواریاں مل گئی اور میں اس طریقے سے اس کا منہ تک رہا ہوں۔ ابھی یہی سب وہ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی اور انہیں پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ میں قربانی نہیں کیا کرتا تھا، اتنا پیسہ صدقہ کر دیا کرتا تھا، میرا یہ خیال اور میرا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی اس عمل سے توبہ کی اور ہر سال پھر جس طریقے سے عام مسلمان قربانی کیا کرتے تھے، یہ بھی اسی طریقے سے قربانی کرنے لگے۔ دوستوں، آج ہمارے من میں بھی یہ سوال کبھی کبھی ابھرتا ہے کہ ہم صدقہ دے دیں گے یا کسی بیوہ کو اتنا پیسہ دے دیں گے، کسی کا گھر بنا دیں گے، کسی کو سہارا دے دیں گے، اس پیسے سے قربانی نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کا بدل نہیں ہے۔ قربانی اگر ہم پر واجب ہے تو ہمیں قربانی ہی کرنا پڑے گی۔ اگر اتنا پیسہ ہم نے کسی کو دے دیا، صدقہ کر دیا، خیرات میں دے دیا یا مسجد مدرسے میں دے دیا تو ہمارا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو بہرحال ہمیں قربانی کر کے ہی اس واجب کو ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس واقعے سے بھی ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ قربانی کرنے کا بہت اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ احادیث پاک میں بہت سارے مقامات پر، سینکڑوں مقامات پر قربانی کے حوالے سے ہمیں فضائل نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارا یہ گوشت تو نہیں پہنچتا، اس کے خون اور دیگر پرزے رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف تمہاری نیت اور تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہم قربانی کریں تو نام و نمود کے لیے نہ کریں، یہ دکھانے کے لیے نہ کریں کہ ہمارا جانور تو اتنا مہنگا ہے، اتنی بھاری رقم کا ہے۔ نہیں، حالانکہ بھاری رقم کا جانور قربان کرنا یہ افضل ہے، لیکن اگر بھاری قیمت کا جانور نہ بھی ہو یا ہو بھی، ہماری نیت ایک ہی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔